کوئی ایسی بہن بھی ہے جس نے بھائی کا چہلم سال بعد کیا؟ چلیں یہ جواب سے علی مخدوم ناصر بخاری صاحب پیر ذکی صاحب کی فیصلے اتنے سوال بیٹھے. میں مسائل شروع کرنے سے پہلے معاشرتی کا ایک نفسیاتی اثر پڑھتا ہوں. غریب سے غریب بھائی ہو اور وہ مر جائے. کچھ مہمان جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, قریبی عزیز رک جاتے ہیں کہ نہیں رکیں گے, صبح کل کا ختم ہوگا تو چلے جائیں. کل کا ختم ہونے کے بعد مہمان نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں جاتی تو بہن نہیں جاتی. گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. گھر کے دروازے پہ رک کے جاتے ہوئے مہمانوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ دے, شکریہ میرے بھائی کے جنازے پہ آئے. پھر ایک ایک مہمان کی منت کرتی ہے, کوشش کرنا چہلم پہ ضرور آنا. عورتیں پوچھتی ہیں کہ بیٹا تو نے اپنے گھر نہیں جانا؟ رو کے کہتی کیسے جاؤں, ابھی تو بھائی کا چہلم بھی نہیں ہوا. میں 40ویں تک یہی رہوں گی, 40ویں کے بعد میں آ جاؤں گی. مزدور بھائی ہو نا اور بہن رئیس ہو. میں یہ اپنے اور تمہارے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں. مزدور کی بہن شوہر کے پاس جاتی ہے, آپ باندھتی کہتی ہے میں نے بچوں کو تیار کر دیا, انہیں ساتھ لے جا, ساری زندگی میں تیری نوکری کروں گی, تھوڑے دن مجھے بھائی کے گھر رہنے دے. لوگ کیا کہیں گے کہ چہلم بھی نہیں ہوا اور بہن چلی گئی. 40 دن کے بعد میں خود ہی آ جاؤں گی, رکھ سر پہ قرآن. آج ہماری بہنیں تو 40 دن سے پہلے نہیں اٹھتی. 11 محرم کو حسین کی 3 سگی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے حسین کی لاش کے قریب سے چپ کر کے گزری. زینب رو کے کہتی ہے حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی, اور میری مجبوری بن گئی. میرا ایک نہیں مارا گیا, میری صف بھائیوں کی ماری. کل 20 سفر کس کا چہلم؟ حسین کا چہلم. صرف حسین کا نہیں, اکبر کا بھی چہلم, قاسم کا بھی چہلم, اصغر کا بھی چہلم. مجھے کوئی ایسا خاندان بتا جس کے ایک دن میں پورے گھر کا چہلم ہوا. بہنوں نے کہا کیا, بازاروں میں سال کے بعد آئی, بھائی کی لاش کے قریب سے جب گزری تھی نا, رسیوں میں ہاتھ, اونٹ پہ بیٹھے تھے اور مقتل میں بھائی کو بلا تصویر ڈھونڈ رہی تھی. حسین میں جا رہی ہوں, حسین ایک بار مل لے. جب بی بی نے بار بار کہا نا حسین ایک بار مل لے, بی بی کا اونٹ ایک پتھروں کے ڈھیر کے قریب سے گزرا. پتھروں کے نیچے سے آواز آئی تیرا حسین یہاں ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا. جوان بھی گھوڑے سے گرے تو فیصل شریف ہاتھوں کے سہارے سے گرتا ہے, اور جس بیوی کے ہاتھ بھی بندھے تھے. چہرہ آیا کربلا کی خاک پہ, پتھروں کے ڈھیر کے پاس ایسی آئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا. اب مجھے بول کے بتاؤ, میں تو ڈر رہا ہوں کہ مجمع میں سید بیٹھے میں جملہ کیسے پڑھوں. ہاتھ کھلے ہوتے تو ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی,
مرنے والے کا چہرہ بہن نے دور سے آنا ہو. میں کئی ایسے جنازوں میں گیا ہوں جو حادثاتی موت مرتے چہرہ زخمی ہوتا ہے. بہن کے آنے سے پہلے لوگ چہرہ پھولوں سے ڈھانپ دیتے ہیں. اتنے پھول سجا دو بہن کو بھائی کے زخم نظر نہ آئے. اگر بہن کو بھائی کے سر کا کوئی زخم نظر آ گیا کہیں بہن جیتے جی نہ مر جائے. اور لوگ بھائیوں کے چہرے پھولوں سے ڈھانپتے ہیں. ادھر زینب حسین کی لاش پہ آئی, زینب کو حسین کا سر ہی نظر نہیں آیا. رو کے کہتی حسین تیرا سر کہاں ہے؟ آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ, مجھے بتا تیرا برقع کہاں ہے. رو کے کہتی ہے حسین, حسین معاف کرنا میرے آنے میں دیر ہو گئی. کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میں کل کا گھوڑے کی زین سے گرا ہوں, تو آج میری لاش پہ آئی ہے. رو کے کہتی تو گھوڑے کی زین سے گر گیا, میں کبھی سجاد بچاتی رہی, کبھی سکینہ اٹھاتی رہی. رات گزر گئی مجھے یتیموں کا پہرا دیتے دیتے. اگلا جو بی بی نے جملہ کہا وہ جملہ مجلسی نے لکھا ہے, وہ جملہ پڑھو. سید مجھے معاف کر دینا. رو کے کہتی ہے حسین کل والے دن سے آج کا دن زیادہ مشکل تھا. حسین کی لاش سے آواز آئی کل اکبر گر گیا, کل غازی کے بازو قلم ہو گئے, کل قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے, آج کون سا ظلم ہوا. بھول گئی میں اکبر کی برسی جب میں نے لیلا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی, رباب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی, سروا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی, اور علی کی ہر بہو میرے آگے ہاتھ لے کے کھڑی تھی. رو کے ابھی تو رسیاں باندھ, انہیں قریب نہ آنے دینا, اور ہم علی کی بہویں ہیں. حسین میں آؤں گی ضرور, حسین میری حسرت ہے, میں تیرا چہرہ بکر. وہ ایک بہن نے کہا تھا کہ حسرت ہے, آج 6 کروڑ کربلا چلا گیا. اسی بہن کی حسرت کو پورا کرنے کی نجف سے لے کے کربلا پیدل چل رہے ہیں. رستے میں پانی بھی ہے, رستے میں کھانا بھی ہے, رستے میں انتظام بھی ہے. ہائے قسمت زینب کی جو شام کے مزار میں کبھی پتھروں کی بارش, کہیں سے ابلتا ہوا پانی, کہیں سے آگ پھینکی جاتی. آخری 4 منٹ حسین پہلی بار آئی چہل کر دے. قبر حسین کا پہلا مجاور, زیادہ سے زیادہ 4 منٹ اور. جابر بن عبداللہ جابر حدیث کی ساگر راوی, یہ وہ صحابی ہے جس نے 5 محمدوں کی خدمت کی. یہ کربلا اس لیے نہیں آیا, یہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا. واپس مدینے پہنچا تو پتہ چل گیا سید چلے گئے. یہ روتا ہوا پیچھے دوڑا, کربلا پہنچا تو حسین گھوڑے سے گر گئے تھے. یہ بیٹھ گیا حسین کی قبر پہ. پھر اس نے اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اس نے حسین سے کہا مجھے آنکھیں دے. حسین نے کہا جابر میں نے تجھے آنکھیں نہیں دینی. پھر اس نے ساری زندگی حسین سے آنکھیں نہیں مانگی تھی. یہ جابر قبر حسین پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ اونٹوں کی آواز سنی. جابر کربلا کے ٹیلے پہ آیا, آواز دے کر من تم کون ہو تم؟ ایک دھیمی آواز ہے انا غریب الوطن, میں ایک مسافر ہوں. جابر دیکھنا کہاں سے آ رہا ہے, آواز آئی شام سے آ رہا ہو. کدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ فرمایا مدینے جانے کا ارادہ رکھتا ہو. جابر دیکھنا ایک مسافر, پہلے یہ رستہ تھا اب یہ رستہ نہیں رہا. یہاں زہرا کی اولاد کا لہو بکھرا ہوا ہے, یہاں نبیوں کے سروں سے عامے اترے ہوئے ہیں. اگر تو نے اس دھرتی سے گزرنا ہے تو تیرے ساتھ کوئی سوار تو نہیں ہے. سجاد کی آواز ہے میری ماں سوار ہے. جابر دیکھنا اپنی ماں کو کہ اونٹ سے نیچے اتر. سجاد روک گا وہ یہاں بھی اترے گی. اتنا جملہ کہنا تھا. جابر روک گا میری مجبوری ہے. یہاں ایک شہنشاہ رہتا ہے,
جہاں پر کی آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب الفضل